السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. مجھے شعبۂ تربیت میں خدمت کرنے کی توفیق ملی ہے. شعبہ تربیت میں؟ جی ماشاء اللہ. کیا تربیت کرتی ہیں آپ؟ کتنی عورتیں ہیں آپ کی، کتنی لڑکیاں ہیں جو 15 سال سے 30 سال تک کی ہیں اور باقاعدہ پردہ کرتی ہیں؟ حضور، پردے میں کمی کی طرف رجحان ہے، اور یہ ایسا ہے حالانکہ یہ حکم کوئی میرا یا کسی کا نہیں ہے. یہ حکم تو پردے کا جو حکم ہے یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے. جس طرح نماز پڑھنا قرآن کریم کا حکم ہے، ایمان بالغیب قرآن کریم کا حکم ہے، اور مالی قربانی کرنا قرآن کریم کا حکم ہے، پردہ کرنا قرآن کریم کا حکم ہے، روزے رکھنا قرآن کریم کا حکم ہے، تمام نبیوں پہ ایمان لانا قرآن کریم کا حکم ہے. یہ جو واضح حکم ہے ان کی تو پابندی کروائے نا تجربہ تربیت. جی حضور، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کی عاملہ ممبرات اگر پردہ پوری طرح کرنا شروع کر دیں تو عام لجنہ ممبرات بھی شروع کر دیں گی. ایک چھوٹا سا سوال پہلے کہ وبا کے دنوں میں ہم لوگ آن لائن کلاسز کرتے رہے، تو اب جب ہماری مساجد اور سینٹرز کھلے ہیں تو اس میں ہماری حاضری ابھی اس طرح نہیں ہے جیسے ٹھیک ہے. لوگوں کو عادت پڑ گئی گھروں میں بیٹھ کے نمازیں پڑھنے کی، گھروں میں بیٹھ کے اجلاس سننے کی، گھروں میں بیٹھ کے سارے پروگرام دیکھنے کی. اب وہ آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے پڑھ کے تو ان کو لے کے آئیں نکال کے گھروں سے باہر تو ٹھیک ہو جائیں گی. ویسے دوبارہ کرونا پھیل رہا ہے، کووڈ کا جس طرح پھیل رہا ہے، مجھے امید ہے کہ سردیوں میں پھر دوبارہ ریسٹرکشن لگ جائیں گی اس لیے آہستہ آہستہ ان کو عادت ڈالیں اور آن لائن کا کام بھی جاری رکھیں. مسجد آنے کے لیے بھی کہتی رہیں، ساتھ ساتھ توجہ دلاتے رہیں، دونوں کام ساتھ ساتھ چلاتے رہیں تاکہ تربیت اور تعلیم کا کام جو بھی آپ کے پروگرام ہیں ان کو وہ نہ رکیں. حضور، میرا سوال شورا تجاویز کے بارے میں تھا. ہر سال ہم نئی شورا تجاویز پر جب کام ہوتا ہے تو پھر پچھلے سال جو بھی منظور ہوئے ہوتے ہیں ان پہ بھی کام جاری ہوتا ہے. تو سوال تھا کہ کتنے سال ہم نے ان پہ کام کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو آپ تجاویز بناتی ہیں وہ عارضی تو نہیں، کچھ عارضی تجاویز اگر ہوتی ہیں کہ عارضی ہم نے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے یہ کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے. اگر یہ آپ یہ تجویز بناتی ہیں کہ ہم نے تربیت کے شعبے میں نمازوں کی عادت ڈالنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالنی ہے، تو اس میں 1 سال یا 2 سال کی بات تو نہیں ہے، یہ مستقل بات ہے. اگر آپ لوگ تجاویز جو شورا میں پیش کرتے ہیں اور اس پہ عمل اس کو منظوری دیتے ہیں یا سفارش کرتے ہیں منظوری کی، اس کے بعد اس پہ عمل بھی تو کیا کریں نا. اس پہ عمل تو ہوتا کوئی نہیں سارا سال. اگلے سال یا 2 سال کے بعد پھر کہہ دیتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا، ہمارے میں ایک یہی کمزوری ہے، اس کو دوبارہ پیش کیا جائے. پھر کہہ دیتے ہیں رد کر دیتے ہیں اگلے سال پیش کرنے، اس لیے کہ یہ کیونکہ یہ پچھلے سال پیش ہو گئی تھی اس لیے دوبارہ پیش نہیں ہو سکتی. یا ہم کام کر رہے ہیں اس پہ انتظامی معاملہ ہے، یہ دیکھا کریں واقعی انتظامی معاملہ ہے، کام کر رہے ہیں کہ یا نہیں کر رہے. اور 3 سال کے پیش کرنے کے بجائے اگر مستقل کوشش ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ 1 سال 2 سال کی بات نہیں. جو پچھلی تجاویز ہیں ان کو بھی جاری رکھنا ہے، جو نئی تجاویز آ رہی ہیں ان کو بھی جاری رکھنا ہے. اگر ایک ہی معاملے میں 3 سال کے بعد دوبارہ تجویز آتی ہے، اس پہ کوئی نئی سجیشن آتی ہیں، تو پرانی جو طریقہ عمل ہے، لائحہ عمل ہے، اس کو میں سے جو اچھی باتیں ہیں وہ جاری رکھیں اور نئے لائحہ عمل کو بھی بیچ میں ڈال کے تو پھر اس کو آگے جاری رکھیں. تو یہ ایک مسلسل پروسیس ہے. بہت ساری باتیں ہماری تو ہیں مسلسل رہنے والی ہیں، یاد دہانی کے لیے ہیں. یہ کہنا کہ ہم نے کتنے سال جاری رکھنا ہے، سالوں کی بات نہیں. یہ تو زندگی کا حصہ ہے. جب تک انسان زندہ ہے، مسلمان ایک مومن زندہ ہے، اس نے نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے. قرآن کریم پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تلاوت کرو قرآن کریم کی اور اس کو مطلب یاد کریں، ترجمہ یاد کریں. دینی علم ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب ہیں ان کو پڑھنا ہے. اور تربیتی پہلو ہیں، پردہ ہے اس کے بارے میں تلقین کرنی ہے، مالی قربانیوں کی طرف توجہ دلانی ہے. اس کے علاوہ بھی بہتری کے لیے، خدمت خلق کی بہتری کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے کوئی تجاویز آتی ہیں ان کو جاری رکھنا ہے. تعلیم بچیوں میں رائج کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بچوں لجنہ کو توجہ دلانے کے لیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کریں، اس کو توجہ دیں، یہ جاری رہنے والی چیزیں ہیں. تو یہ تو ایک مسلسل عموماً وہی باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے جاری رکھنا ہے. یہ کہنا کہ جی 3 سال ہو گئے اس لیے اس کو ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا.
وہ 3 سال میں آپ نے اس پہ عمل نہیں صحیح طرح کیا ہے، اس لیے اس کو دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. ٹھیک ہے، اگر آپ عمل کرتے رہیں ان ساری باتوں پہ جو تجاویز ماضی میں جو بھی آپ کی شورا ہوئی اس میں منظور ہوئیں، تو آئندہ آپ کے پاس کم تجاویز آئیں گی اور عمل زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی حضور، ہم ہر سال شورا رپورٹ لیتے ہیں تو کام تو جاری ہے جو بھی پرانے سالوں تو کا. معیار کام کا ہونا چاہیے، اس طرح جاری نہیں ہے. اس معیار کو حاصل کرنا ہے آپ نے. جی انشاءاللہ. معیار آپ کا یہ ہے کہ 100% نتیجہ. جس دن 100% نتیجہ حاصل کر لیں گی اس دن مجھے آپ کہیں کہ ہاں ہمارا کام بڑا اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے اور آگے میرے حضور میں نے کچھ اپنا سوال کرنا ہے اپنے بچوں سے متعلق. میرے 2 بیٹے جو ہیں وقف 9 میں ہیں. جو بڑا بیٹا ہے وہ اسکول جاتا ہے اور اس کو میں نے یہ ہدایت کی کہ آپ زیادہ کوشش کرو کہ مسلم بچوں کے ساتھ کھیلو نہیں، تاکہ ہر ایک کے آپ ساتھ کھیلو، ہر ایک کے ساتھ کھیلو. مسلم بچے کون سے بڑے نیک ہیں. جی یہی بات ہے حضور. میرا تو یہ خیال تھا تو لیکن وہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ باقی مسلم بچے بھی ہیں وہ تو نہیں، وہ نماز تو قرآن ٹھیک نہیں ہے، پڑھتے. اس سے کہو تم مسلمان ہو. اس کو ہر ایک کے ساتھ اس نے رہنا ہے، ہر ایک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ کھیلنا ہے. یہ امتیاز کرنی ہوتی. ہاں یہ اس کے دماغ میں پہلے ڈالیں کہ تم ہر ایک کے ساتھ بیشک کھیلو لیکن یہ یاد رکھو کہ تم مسلمان ہو. اور ہم مسلمان جو ہیں وہ نمازوں کے وقت نماز بھی پڑھتے ہیں. ہمیں اللہ میاں کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتا ہے، ہمیں انعام دیتا ہے. کتنی عمر کے ہیں بچے؟ حضور میرا ایک بیٹا 10 سال کا ہے، ایک 6 سال کا ہے اور ایک 3 سال کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے، جو ان کو ذہنوں میں ڈالیں کہ دیکھو تم مسلمان ہو اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہوئی ہیں، اس کا ہم شکر ادا کریں. اگر دوسرے نہیں کرتے تو وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن ہم احمدی مسلمان ہیں اور ہمیں اپنا اچھا نمونہ دکھانا چاہیے. اور یہی باتیں تم اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ کہ جب ہم کھیلتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کے ذہنوں میں یہ بھی ڈالتے جائیں کہ تمہاری ایک اہمیت ہے ایک احمدی مسلمان بچہ ہونے کی حیثیت سے. اس لیے تمہارا ایک ایسا کام ہے جب تم نمازوں کے وقت آئے تو تم نے اپنے دوستوں کو بتا کے نماز پڑھنی ہے، پھر دوبارہ کھیلنے لگ جاؤ. اس سے ان کے دوستوں پہ بھی اچھا اثر ہوگا کہ ہاں تھوڑی دیر. شاید کچھ ایسے بھی ہوں جو مذاق اڑائیں تو اس سے کہنا تم اگر کوئی تمہارا مذاق بھی اڑائے تو تم نے اس کا برا نہیں منانا یا شرمندہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دین جو ہے ہمارا اصل چیز ہے. تو بچوں کو گھروں میں کوئی وقت لگایا کریں نا، آدھا گھنٹہ ان کی تربیت کریں، ان کو ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کریں تو وہ آپ کی باتیں سنیں گے بھی اور بات مانیں گے بھی. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کتنے تعلقات ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ. اگر صرف کھانا دے دیا ان کو اور کہہ دیا جا کے سو جاؤ اور دبکے شبکہ مار دیا یا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی ان کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں. جب بیٹھیں تو ماں باپ دونوں کا کام ہے کہ بچوں سے دوستانہ ماحول میں ڈسکشن کریں، پوچھیں آج اسکول میں تم نے کیا کیا، کیا پڑھا، کیسا ماحول گزرا، کن بچوں سے کھیلے، کیا کھیلے، کس طرح ہوا. ان کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، جو اچھے کام انہوں نے کیے اس پہ انکریج کریں، ان کو اپریشیٹ کریں ان کو. تو اس طرح پھر وہ آپ سے دوستانہ ماحول بھی ہوگا اور ہم ہر بات جو ہے آپ کو آگے بتائیں گے بھی اور آپ کی باتیں مانیں گے بھی. ٹھیک ہے، چلو صدر صاحبہ وقت ہو گیا آپ کا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اچھا، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.